وعلیکم السلام۔ شرجیل بھائی، یہ آپ کی رہائش کہاں پہ ہے اور ابھی آپ کہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ رہائش بیسکلی میری شاہ فیصل ایئرپورٹ ہے، اور آج ہم آئے ہیں، ہمارا اسپورٹس کا ایک ایونٹ ہے، بلائنڈس اسپورٹس۔ تو آج ہم کراچی یونیورسٹی میں آئی بی اے ڈپارٹ ہے، آئی بی اے یونیورسٹی، تو اس کے گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہیں ہم آج۔ اچھا، تو یہ جو آپ بول رہے ہیں بلائنڈ، تو آپ پیدائشی ہیں یا بیچ میں ہوا، یا یہ کب واقعہ ہوا، کیسے ہوا، یا آہستہ آہستہ ہوا؟ دیکھیں، بلائنڈ کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بیسکلی بلائنڈ کی فرسٹ کیٹیگری ہوتی ہے کہ B1 جو ٹوٹل بلائنڈ ہوتا ہے، B2 ہوتا ہے اس کو کچھ میٹرز تک نظر آتا ہے، اور جو B3 ہوتا ہے وہ B3 میرے جیسا ہوتا ہے کہ مجھے مطلب جیسے B2 ہے اس سے کئی میٹرز آگے تک کا نظر آتا ہے، تو ایک نارمل سائٹڈ سے کم ہوتا ہے لیکن نظر آتا ہے، ویژن ہوتی ہے آنکھوں میں۔ اچھا، تو میرے ساتھ میں اپنا بتاتا چلوں کہ میرا نام شرجیل خان ہے، اور ایجوکیشن میری انٹر ہے۔ میں نے سائٹڈ اسکول سے، کالجز سے پڑھا، اور ماشاءاللہ لائف اچھی گزر رہی تھی، ابھی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی ہے۔ تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے 2 ایئرس پہلے، 2 سال پہلے۔ تو میں ماشاءاللہ اچھا تھا، چلتا پھرتا زبردست، بائک میرے پاس اپنی خود کی کار تھی کرولا، وہ ڈرائیو کرتا تھا میں، فیملی کو لے جانا آنا۔ تو بس ریسنٹلی 2 ایئرس میں ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہلکی سی آئسٹ جیسے نارمل اولڈ ایج میں جا کے ہوتی ہے، ویک ہوتی گئی، تو ہم نے زیادہ فوکس نہیں دیا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب زیادہ پرابلم کریٹ ہونے لگی کہ دور سے چیزیں دھندلی نظر آ رہی ہیں، بلر نظر آ رہی ہیں، اور وہ دیکھ کے ہمیں ایک عجیب سا ہوا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر ڈاکٹرز کے پاس گئے، تو ڈاکٹرز نے یہ ہمارا پراپر انہیں علاج کر کے ریکمینڈ کیا کہ یہ ہماری بیماری جو ہے وہ نکال کے ہمیں دکھائی کہ بھئی اس کو ریٹینا پیگمنٹوزا کہتے ہیں، اس بیماری کو، جو آپ کے پردوں کو کہتے ہیں، پردے ڈیمیج ہیں آپ کے۔ یہ بیماری 100% لوگوں میں سے 40% لوگوں میں ہوتی ہے، یہ پیدائشی، جو ایک دم اثر نہیں کرتی، بالکل سلو پوائزن کی طرح اثر کرتی ہے یہ۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ کافی سارے ہیں جو پیدائشی بلائنڈز ہیں، جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، اور جو لوگ کچھ ٹریجڈی کی بنا پہ ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو میرے ساتھ تو 2 سال پہلے یہ مسئلہ ہوا، میرے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے کوئی نہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد 2 سال پہلے یہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد میں انٹر کر چکا تھا سائٹڈ سے۔ پھر مجھے کہیں نہ کہیں سے میرے ایک ریلیٹیو نے مجھے سلمان سر کا بتایا تھا کہ جو یہ بنائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آنر ہیں، سلمان الہی صاحب، جن کی بدولت آج یہاں اسپورٹس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آئی بی اے یونیورسٹی۔ یہاں آنے کے لیے تو ویسے مطلب چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہاں تو نہ پڑھنا یہاں آنا، تو ہم ان کی بدولت یہاں آئے ہوئے ہیں آج صبح 10 بجے سے۔ پہلے فٹ بال میچ ہوا، پھر اس کے بعد چیس کا ہوا، پھر کرکٹ چل رہا ابھی گراؤنڈ میں۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا عام لوگوں کو، چیز کیا؟ سر بیسکلی چیس ایک ہوتا ہے نارمل سائٹڈ لوگوں کا چیس نا، جن کی گول راؤنڈ میں کوائنز ہوتی ہیں، اس پہ وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ، وزیر اور پیادے وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور مطلب شطرنج؟ جی شطرنج۔ اور جو ان کا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹل چینج ہے، اس کے اوپر ڈاٹس ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ اور ایلیفینٹ اور کوئن، جو بھی ہوتا ہے ان کا ڈیفرنٹ گیم ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس میں بھی ہمارے پاس جو لڑکے ہیں نا وہ زبردست قسم کے لڑکے، منجے ہوئے لڑکے ہیں چیس میں۔ تو میں اپنا بتا رہا تھا آپ کو کہ مجھے کسی ریلیٹیو نے بتایا سر سلمان کا، تو میں گیا ایک دن وزٹ کرنے کے لیے ان کا سینٹر ہے لکی ون کے اپوزٹ فٹل بی ایریا، منصورہ گراؤنڈ کی گلی میں، R169 بلاک نمبر۔ تو وہاں گیا میں، وہاں جا کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب ہم تو کمپیوٹر بھی سائٹڈ یوز کرنے والے، گیمز چلانے والے، اور فیس بک فلانا ڈمکانا ہر چیز۔ اب وہ جا کے میں بیٹھا ہوں، بات چیت کری، تو میرے علم میں بھی نہیں کہ جو آنر ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں مجھ سے ہر چیز،
ओके की रिपोर्ट कि भाई ये वो फलाना, फ़ोन भी रिसीव हो रहा है, कॉल पे बातें भी हो रही हैं, कंप्यूटर भी चल रहे हैं। अब कंप्यूटर पे मुझे नहीं पता चल रहा था कि कंप्यूटर में उन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई थी। अच्छा। जी तो मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन रीडर उनके कानों में बोल रहा है, तो जिसकी मदद से ही कंप्यूटर चला रहे हैं। अब वहाँ बैठे हर चीज़ हुई, फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ, तो जब उनकी उनसे नॉलेज लेने लगा तो मैं तो शॉक्ड हो गया एकदम। और फिर जब मैं वहाँ बैठे बैठे जब जो लोग उनके सेंटर के लोग आ रहे थे, स्टूडेंट्स थे या फिर टीचर्स थे, वो सब टोटल ब्लाइंड। मैं तो बस वहाँ बैठ के शॉक्ड हो गया। ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं कि अल्लाह पाक, मतलब ऐसे भी लोग हैं, मतलब मुझे तो नज़र आता है और ये लोग ऐसे हैं कि इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि कुदरत की क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नेमतें हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन माशाल्लाह जी रहे हैं अपनी लाइफ में और कॉन्फिडेंस है। ऐसा भी नहीं कि लोअर कॉन्फिडेंट, नहीं, कॉन्फिडेंट लेवल अपर रख के और हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को कि मसला है तो क्या हुआ, जिसमें अल्लाह राज़ी है उसमें हम राज़ी। तो वहाँ से हमारा आगाज़ चल पड़ा। तो उसके बाद मैंने इनके साथ रह के इन्हीं की कंप्यूटर सीखा, जॉस के थ्रू स्क्रीन रीडर वो सीखा। फिर इनकी ब्रेल लैंग्वेज सीखी, जो डॉट्स की राइटिंग होती है वो सीखी। उसके बाद लैंग्वेज, और फिर मैं देखना ही भूल गया कंप्यूटर को। अच्छा। मैं कंप्यूटर देखना ही भूल गया। अब मैं भी जो हूँ ना, ज़्यादातर सुन के चलाता हूँ। अच्छा। सलमान साहब ने की। मैं अब ज़्यादातर सुन के यूज़ करने पे फोकस रखता हूँ, क्योंकि अब मज़ीद आपको पता है कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया कि स्लो पॉइज़न। अब एहतियात करना तो हमारी ज़िम्मेदारी है। सही। अब मैं ये मतलब केयर करता हूँ कि मैं देखूँ कम, क्योंकि देखने से और ज़्यादा ज़ोर पड़ता है आँखों पे। तो मैं जॉस के थ्रू ही कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। नहीं, जैसे डॉक्टरों ने बोला, कोई दवाई गोली दी कि आहिस्ता आहिस्ता सही हो बस जाएगा। डॉक्टर्स के पास चले जाएं सर, तो मसला ये है कि जैसे कसाई के कसाई की जो वो एक मुड्डी होती है, उस पे बस बकरे का सर आ जाए और डॉक्टर के स्ट्रेचर पे मरीज़ का सर आ जाए। बस ये हिसाब है दोनों डॉक्टर और कसाई में। डॉक्टर कसाई एक ही कैटेगरी के। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत पाकिस्तान भर में मुझे दिखाया, रूहानी डॉक्टर भी, हर चीज़ एलोपैथिक, होम्योपैथिक और रूहानी इलाज, मुफ्तियों से, आलिमों से हर चीज़ इलाज करवा के देखा। लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर आज तक नहीं हो पाया। बहुत पैसा खर्च किया। रिसेंटली अभी मैंने लेफ़्ट आई का ऑपरेट कराया था, तो उस डॉक्टर के बारे में हम बहुत सुन रहे थे। ये गुलशन की क्या नाम है, गुलशन इकबाल में है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद की बैक साइड पे डॉक्टर हारिस शहजाद, क्लिनिक का नाम है शहजाद आई क्लिनिक। और वहाँ जो ऑपरेट करते हैं हारिस शहजाद होते हैं। तो वो बाहर से पढ़ कर आए थे कि मैं रेटिना पैगमेंटोज़ा का स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जन हूँ। मैंने बोला अच्छा नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, इनसे भी करके देख लेते हैं जहाँ औरों को देखा। तो उन्होंने अपनी रिसर्च करके, अपने प्रैक्टिकल्स करके कि इनकी आंखों में काला पानी आ गया है, तो वो उस पर भरी अमाउंट ली, वो करके देखा, उसमें फ़ेल। उसके बाद उन्होंने देन ऑपरेट कर दिया मेरी लेफ़्ट आई का कि लेंस डाल देंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे भी असर नहीं हुआ। बस डॉक्टर्स के पास चले जाओ तो वो अपने प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अब मेरा डॉक्टर से बिल्कुल ही उड़ चुका है, दिलो दिमाग, एतमाद उड़ चुका है। तो ये जब आप इधर गए बैतुल मुकर्रम के पीछे, जी तो उससे पहले कुछ नज़र आता था, उससे के ऑपरेशन के बाद कुछ ख़त्म हुआ या नहीं, बता रहे थे वो गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम के साथ जो डॉक्टर है शहजाद, तो वो ऑपरेशन किया आपका क्या? मसला सारा वही था कि उससे पहले मैं काफ़ी बेटर था, काफ़ी बेहतर विजन थी। तो जब वो डॉक्टर अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि उसमें सक्सेसफुल हो। तो उसमें चांसेस होते हैं उनके कि पहुंच गए तो चांद तक, नहीं पहुंचे तो मचान तक। तो उन्होंने लेंस डाला और लेंस डाल के मेरी आँख को जो कवर्ड कर दिया। जो मेरी एक राइट आई जो मूव कर सकती है, मैं सामने अगर देखता हूँ तो मुझे राइट का भी नज़र आता है, लेफ़्ट का भी नज़र आता है। तो इस तरीके से मुझे लेफ़्ट आई का जो है वो नहीं हो पाता राउंड अबाउट, वो बिल्कुल सामने फोकस पे ही रहती है। ये ऑपरेशन करने से ये हुआ।
چشمے کا جو نمبر تھا گلاسز کا وہ تو کم ہو گیا لیفٹ آئی کا، لیکن مسئلہ بڑھ گیا. مسئلہ بڑھ گیا. تو بس یہ ہے کہ اب نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور باقی جو بھی روحانی طور پہ جو تسبیح وغیرہ بتائی ہے وہ پڑھتے ہیں. باقی ڈاکٹر سے تو اعتماد ہو گیا ہے. صحیح. تو جب یہاں پہ آئے سلمان صاحب کے پاس تو یہاں مزید جو ہے وہ آپ نے کوشش کی آگے بڑھے، تو کوئی آپ نے کوئی نوکری وغیرہ یا کوئی جاب؟ آج جو بھی ہوں میں سر سلمان کی بدولت ہوں. اچھا. کیونکہ میں اتنا بالکل اس میں ڈپریشن میں چلے گیا تھا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں اتنا ڈپریشن میں چلے گیا تھا. یار مطلب کیسے ہو گیا یہ میرے ساتھ؟ میں 4 وہیل چلانے والا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیونگ خود کرنے والا، یہ میرے ساتھ مسئلہ کیسے ہو گیا؟ وہ مطلب اس جوانی میں، یہ بھی نہیں کہ مطلب تھوڑی ایج زیادہ ہو یا کچھ ہو، میں بہت ڈپریشن میں چلے گیا تھا. تو اس کے بعد مجھے کہ یہ راستہ ملا سر سلمان الہی کا. یہاں جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ اویئرنیس حاصل کری. ان کے تھرو میں ایسی جگہوں پہ گیا کہ جہاں میں سائٹڈ لیول پہ نہیں جا سکتا تھا. ایسے لوگوں سے ملا کہ جہاں میں زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ملا تھا. اچھا. چیف منسٹر صاحب سے، گورنر صاحب سے، اس کے بعد ہمارے صدر پاکستان جو ریسنٹلی تھے عارف الوی صاحب، ان سے. تو بڑی بڑی شخصیات سے ملا اور بڑی بڑی جگہوں پہ جانے کو ملا ان کی بدولت. تو آج بھی ہم یہاں اس جگہ NED میں IBA یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں ان کی بدولت بیٹھے، ورنہ یہاں تک تو ہماری اپروچ نہیں تھی. اچھا. باقی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں بھی اگر اس قسم کے بچے ہیں یا سراؤنڈنگ میں ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں جو بلائنڈ ہو جاتے ہیں یا بلائنڈس ہیں، تو ان کو آپ گھر سے نکالیں، موٹیویٹ کریں. ان کو گھر میں بٹھال کے ایک نازک کلی نہ بنائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو باہر نکالیں. کیونکہ یہ ادارہ ایسا سلمان الہی کا کہ جیسے ماں بچے کو پالتی ہے دودھ پلا کے، تو یہ بچے کو سکھاتے ہیں، اسکلز سکھا کے بچے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسکلز سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے جاب تک، جاب پہ کھڑا کرنا، ان کی سوشل گرومنگ، ان کی ڈریسنگ، ان کی اسکلز، ان کا کانفیڈنٹ لیول، ہر چیز کو پرفیکٹ کر کے ایک بندہ تیار کرتے ہیں. تو آپ نے بھی کوشش کی کبھی جاب وغیرہ کی؟ سر میں نے بہت کوشش کری. میں انہی کے ہی انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر سیکھ کے 1 سال میں نے انہی کے انسٹیٹیوٹ میں جاب بھی کری ہے. اچھا. سلمان صاحب کے؟ جی. تو اس کے بعد کہیں جاب کے لیے ٹرائی کی یا ابھی کہیں کر رہے ہیں؟ بہت سی جگہ. اب میرا جو میں سائٹڈ لیول پہ تھا تو میں جاب کرتا تھا گرینڈ سینٹ ٹیکسٹائل میں. اچھا. تو اب وہاں سے چھوڑنے کے بعد اب جب میں اس میں آ گیا ہوں تو ابھی بہت کوششوں کے بعد ابھی ریسنٹلی مطلب 4 منتھ ہو چکے ہیں، 5 منتھ ہو چکے ہیں. تو میری ڈپٹی کمشنر آفس میں ہائرنگ ہو چکی ہے 6 اسکلز کی. ایسے کیا مطلب؟ کمپیوٹر آپریٹر. اچھا. ماشاء اللہ. تو ADC 1 صاحب کے پاس ہوئی ہے، کمشنر صاحب سے جو نیچے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پوسٹنگ ہوئی ہے. تو دین بس میں اسی کو ہی ورک کر رہا ہوں آج کل. اچھا. ماشاء اللہ. باقی اس کے علاوہ ہماری جو NGO ہے، میں ان کے ساتھ بھی جو بھی کچھ نئی ایکٹیویٹی آتی ہے، جو نئے کورسز آتے ہیں، جیسے فری لانسنگ کا بھی کورس چل رہا ہے، ابھی اسٹارٹ ہوگا فری لانسنگ اور سوشل میڈیا اور ڈسک بیل. تو ان میں بھی میں انوالو ہوں. وہ بھی سیکھنے کی استعداد رکھتا ہوں میں کہ یار وہ بھی میں سیکھوں. کیونکہ تعلیم یا ہنر ایسی چیز ہے کہ کوئی عمر نہیں ہوتی اس کی سیکھنے کی. کسی بھی عمر میں انسان کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہے. انسان کے اپنے اوپر ایک کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ یار میں کر سکتا ہوں، تو وہ کر جاتا ہے. اگر یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ کوئی بچہ ہو، بچی ہو، لیکن ایک وقت بڑھاپے میں ایسا آتا ہے کہ 60 سال 70 سال اس کے بعد نابینا ہو جاتے ہیں یا مطلب کہ وہ نہیں نظر آتا، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ہے یا؟ بالکل سر، میں بول تو رہا ہوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. وہ 60 سال کا ہو یا 65 سال کا ہو،
کیونکہ وہ تو چلے بلائنڈ ہو گئے تو وہ گھر کی حد تک مطلب زندگی تو اللہ نے دی ہے نا. اب آپ کو تو نہیں پتہ کہ میں 65 سال کی عمر میں وفات پا جاؤں گا یا 70 سال کی عمر میں. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ کے 4 سال بچے ہیں, 2 سال بچے ہیں, بھلے 1 سال بچے ہیں, تو وہ آپ گھر بیٹھ کے نہ گزاریں. اچھا, میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے نہ گزاریں اپنے آپ کو زنگ لگا کے. تو بھلے سے اولڈ ہیں, نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, تو آپ اپنے آپ کو گروم کریں. زبردست. کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ سر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ہر جگہ انرولڈ ہوں. اچھا. اور ہاں, ابھی جو ریسنٹلی ہمارا جو ایک روٹری کلب آف کراچی ہے, تو آپ کو پتہ ہے روٹری کا تو نام کتنا مشہور ہے, ورلڈ میں نام مشہور ہے روٹری کلب. جی ہاں, دنیا میں. تو دنیا میں پہلے نمبر پہ یہ ویژولی امپیئرڈ پرسن کا ایک کلب بنایا گیا ہے, روٹری کلب آف ویژولی امپیئرڈ پرسن. تو اس کلب کا ممبر ہوں میں. اچھا جی, اس کلب کا ممبر ہوں اینڈ وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. سارا یہ ہے. باقی ہماری ایونٹس میٹنگس جو ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے. باقی جیسے ابھی ایک نیا آفس ان کا صدر میں اوپن ہوا ہے, تو وہاں کی افتتاح کے لیے بھی ہم لوگ گئے تھے. تو یہ کہ روٹری والے بہت کوآپریٹیو ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ کو. ہم لوگ نے تقریباً ہمارے ویژولی امپیئرڈ پرسن اس کلب میں, اس روٹری کلب میں تقریباً 15 ممبرز ہیں جو ہر مہینے اپنے ایونٹس کراتے ہیں. زبردست. جو آپ 14 اگست لے لیں, 23 مارچ لے لیں, اس کے بعد 25 دسمبر لے لیں, اس کے بعد 6 ستمبر لے لیں. اور اگر میں بتانا چاہوں تو کل میرا ایونٹ ہے کراچی یونیورسٹی میں, اسلامک ڈپارٹمنٹ میں بلائنڈس کی ٹری پلانٹیشن کروا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کراچی کل برتھڈے کیا تاریخ ہے؟ کل 21 تو یہ کس ٹائم ہوگا؟ یہ صبح 11 سے دوپہر 2 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. پورے کراچی سے بلائنڈس پرسنٹ آ رہے ہیں بچے, اور وہ پلانٹیشن کریں گے, پلانٹس لگائیں گے, تو لوگوں کو اویئرنیس ملے گی. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو گیسٹ آف آنرز ہیں تو وہ بھی کراچی یونیورسٹی کے جو ڈین وغیرہ ہیں, پروفیسرز ہیں بڑے بڑے, تو وہ بھی آ رہے ہیں. ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا, تو ان کی بھی ایک جستجو بڑھی کہ بھائی ہم بھی آئیں گے. تو ماشاء اللہ بہت لوگ آ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں. روٹری کلب والے بھی آئیں گے؟ جی. روٹری تو خیر ہمارا اپنا گھر ہی ہے, فیملی ہی ہو گئی ہے. اچھا. جہاں ہم ہوں گے وہاں روٹری ہے, جہاں روٹری ہے وہاں ہم ہیں. ایک فیملی ہو گئی ہماری روٹری. تو بس کل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں. کل اسلامک ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی صبح 11 سے دوپہر 2 بجے تک, جس میں ہماری پلانٹیشن ہوگی. ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوگا. اچھا جی, جس میں اسپیچز وغیرہ ہوں گی, اور دین لنچ ہوگا, اور اس کے بعد وائنڈ اپ. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا, یہ جو ہے ان کا بلینڈ والوں کا جو ہے میچ ہو رہا ہے, کرکٹ میچ. جی. تو یہ جو میچ کر رہے ہیں اس میں تینوں کیٹیگری ہیں؟ جی, اس میں تینوں کیٹیگری کھیل رہے ہیں جو؟ جی. اس میں تینوں کیٹیگریز ہیں, B3 B2, لیکن زیادہ تر جو یہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ B1 کھیلتے ہیں. جو B3 ہوتے ہیں اور جو B2 ہوتے ہیں تو ان کو بھی بلائنڈ فولڈ لگا کے B1 کر دیا جاتا ہے. اچھا جی. جو وہ ہوتے ہیں, جو کیپٹن ہوتا ہے یا پھر جو اس کے سکسر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پارشلی ہوتے ہیں, مطلب B2 B3. اور باقی جو ہوتے ہیں جو کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ان کو بھلے سے ہلکا پھلکا بھی نظر آتا ہو تو ان کو بلائنڈ فولڈ پہنا دیتے ہیں تاکہ B1 کر دیتے ہیں بلائنڈ بالکل. اچھا جی, تاکہ وہ سے بال کی آواز کو سن کے پھر شاٹ کر سکیں. زبردست. تو وہ سن کے شاٹ کھیلتے ہیں, اور سامنے والا بھی اس کی لائن میں ہی بال کراتا ہے اور وہ اسی کو ہی شاٹ کھیلتا ہے اس بال. اچھا ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر جو ہے سلمان صاحب کے پاس چلتے ہیں اور وہاں جو ہے سلمان صاحب کی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.